بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پوری دنیا کے اندر آج کے اس دور کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اور جو اضطراب کی کیفیت ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ پریشانی اور بے چینی کسی غیر کی طرف سے نہیں بلکہ مسلم حکمراں اور مملکت اسلامیہ کی جانب سے ایسا فیصلہ صادر کیا گیا جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے اندر پریشانی پائی جا رہی ہے، اور وہ پریشانی حق ہے، کیونکہ جو الزامات اور بہتان لگائے گئے ہیں وہ سراسر افتراء ہے اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی کی بنیاد پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ سرکولر جاری ہوا ہے کہ آج کے اس جمعے کو یوم الدعوہ و تبلیغ کے نام سے منایا جائے، اور ہندوستان بھر کی تمام مساجد کے اندر دعوت و تبلیغ کے اوپر جو الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر آج کے اس جمعہ کے اندر اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ گزشتہ جمعہ اخبارات کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے آپ کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ سعودی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جمعہ کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے متعلق گفتگو کی جائے گی اور لوگوں کو یہ بتلایا جائے گا کہ یہ وہ جماعت ہے جو جماعت قبر پرست ہے، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی مشرک ہیں۔ دوسرے، یہ جماعت وہ جماعت ہے جو بدعات کے اندر مبتلا ہے، خرافات کے اندر مبتلا ہے۔ اور تیسری جو انتہائی خطرناک بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ یہ جماعت دہشت گردی کا دروازہ ہے اور اس کے ذریعے سے دہشت گردی پنپتی ہے۔ یہ الزامات تبلیغی جماعت کے اوپر لگائے گئے جو کہ سراسر غلط ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس جماعت کی حقیقت کیا ہے، کس دور کے اندر اس جماعت کا وجود ہوا؟ جب آپ تاریخ کے پنوں کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی، جب ارتداد کا دورہ تھا، لوگ ایمان سے مرتد ہو رہے تھے اور مسلمان اللہ اور رسول اور ایمان کی باتوں سے غافل تھے، اور اس زمانے کے اندر مسلمان بھی تھا لیکن شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھا۔ ایسے دور کے اندر اللہ رب العزت نے اس کام کو بعض ایسے اکابر کے دل کے اوپر کھولا جو علماء حق سے تعلق رکھتے تھے اور دیوبند سے ان کا تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بانی ہیں، ان کی پوری زندگی تقوی، طہارت، توحید، اللہ کی جانب بلانے کے اندر گزری ہے۔ اس جماعت کے وہ بانی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جماعت توحید کی جانب دعوت دینے والی ہو، اللہ کی جانب بلانے والی ہو،
اور لوگوں سے یہ کہتی ہو کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم اپنے دل کے اندر اس بات کو بیٹھا لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر 100% کامیابی ہے اور اللہ کی جانب بلانے والی ہو، کیا وہ جماعت بدعات کی دعوت دے گی، خرافات کی دعوت دے گی؟ جو ایک اللہ کی جانب بلانے والی ہو اور اس کا یہ یقین ہو کہ دنیا کے اندر جو ہوتا ہے ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، غیر کے اندر کوئی طاقت نہیں، سارے اغیار مل جائیں اور لوگوں کو نفع پہنچانا چاہے تو وہ ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک پتی درخت کی حرکت کرتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتی ہے۔ جو دن و رات اس بات کی دعوت دے، کیا ایسی جماعت کی جانب اس بات کی نسبت کرنا کہ وہ مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہندوستان کے حالات ناگفتہ بہ تھے، اس زمانے کے اندر ہمارے اکابرین نے غور و فکر کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جس کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان اور ایمان کی حفاظت کی گئی۔ اور اس وقت جب دین مدارس کی اور مدارس سے اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی تو اس زمانے کے اندر جو اس کے مقابل کے اندر تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس پوری طاقت تھی، پوری قوت تھی، اور جو یہ بنیاد رکھ رہے تھے وہ بے سر و سامانی کی حالت کے اندر تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے اس زمانے کے اندر یہ سوچا کہ اگر آج ارتداد کے دور سے لوگوں کو بچانا ہے، مرتد ہونے سے لوگوں کو بچانا ہے، تو سب سے پہلے مدارس کے جال کو بچھایا جائے۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد دیگر مدارس اور مکاتب کے جال کو بچھایا گیا تاکہ انگریزوں کی چال سے لوگ واقف ہو سکے۔ اور اس دور کے اندر جو انگریز کہتا تھا کہ ہم ان بچوں کو اپنے اسکولوں کے اندر مفت تعلیم دیں گے، ان کو اور اپنے یہاں پڑھائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، اس زمانے کے اندر ہمارے اکابرین نے مدارس کو قائم کیا اور کہا کہ ہم مدارس کے اندر مفت کے اندر تعلیم دیں گے اور ان کو رہنے کے قیام کے لیے جگہ بھی دیں گے اور ساتھ میں ان کو وظیفہ بھی دیں گے۔ اور ان چیزوں کو چلانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گی، کوئی معقول انتظام نہیں کیا گیا ان کی ذرائع آمدنی کے لیے، بلکہ یہ طے کیا گیا کہ ہندوستان کے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جن کے دل کے اندر ایمانی غیرت ہے، وہ اپنے ان مدارس کی حفاظت کریں گے اور وہ مدارس کی حفاظت اپنے صدقہ اور خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے سے کریں گے، ان کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہوگی۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہشتگان 8 اصول ہیں، اس میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی ذریعہ آمدنی مستقل نہیں ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر تمام مدارس کو بچھایا گیا اور مدارس کے جال بچھائے گئے، اور الحمدللہ وہ مدارس امت مسلمہ کے مال سے، ان کی زکوٰۃ سے چل رہے ہیں، سرکاری امداد کے اندر نہیں لی جاتی، اور اسی کا فائدہ ہے کہ وہ مدارس آج بھی چل رہے ہیں۔ اسی مدارس سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، پھر اس سے مختلف شاخیں نکلی۔ جنگ آزادی کے اندر حصہ لینے کے لیے جو ہمارے اکابرین جد و جہد کر رہے تھے اور اس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم جمعیت علماء ہند کا تھا، جس کی بنیاد 1919 کے اندر رکھی گئی، اور اس زمانے سے آج تک الحمدللہ جمعیت علماء ہند اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اور اسی کی ایک کڑی جو دارالعلوم دیوبند سے نکلتی ہے، ہمارے اکابرین سے نکلتی ہے، اس کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے امت کی ایمان کی حفاظت اور اعمال کی جانب ان کو بلانے کی دعوت، اس کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، اور اس محنت کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلا علاقہ چنا وہ میوات کا علاقہ تھا۔ میوات کا علاقہ وہ علاقہ تھا جہاں پر لوگوں کے نام بھی غیروں کے نام پر تھے، اور ان کے یہاں کوئی نشانی ایسی نہیں تھی جس سے آدمی ان کو پہچان سکے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہاں کچھ نشانی تھی، جیسے ختنہ جس کو وہ اسلام کا شعار سمجھتے تھے وہ اپنائے ہوئے تھے، اور کچھ ایک آدھ نشانی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایمان کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، اور محنت کرنے کی بنیاد پر وہ جماعت، وہ علاقہ، وہ خطہ ارتداد سے دور ہوا، اسلام کے اندر داخل ہوا، توبہ کی، اور سنت کو اپنانے والے، ایمان کو اپنانے والے، پوری دنیا کے اندر اس دین کی دعوت کو لے کر چلنے والے وہ لوگ بنے۔ دیکھیے یہ جماعت کس کی دعوت دیتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ شرک کی یہ جماعت مشرک ہے۔ کیا یہ جماعت مشرک ہو سکتی ہے جو لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے آئی ہو، جن کے گھروں کے اندر، میوات کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، پتھر کے بنے ہوئے، جن کو وہ پوجتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی تھی؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے اس علاقے کو چمکا دیا، اور اس علاقے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پورے ایک ایک خطے اور ایک ایک علاقے کو دین کو زندہ فرمایا ان کے ذریعے سے، اور وہاں پر لوگ دیندار بنے۔ آج بھی دیکھیں کہ کتنے اطراف ہوتے ہیں، کتنے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ کلمہ اور نماز کو نہیں جانتے۔ یہ جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آؤ، جس ایمان کا تم نے اقرار کیا ہے وہ ایمان پرانا ہو گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایمان کو کہ اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اور ایمان بھی ویسے ہی دھندلا ہو جاتا ہے جیسے کہ انسان کے کپڑے پرانے ہوتے وقت دھندلے ہو جاتے ہیں، اس کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، ایسے ہی آدمی کے قلوب کے اندر، دل کے اندر جو ایمان ہے وہ بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اب اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیسے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کی وجہ سے۔ جو جماعت اس کی جانب بلانے والی ہو، امن کی جانب بلانے والی ہو، اور اس کو اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے، کسی دوست سے ان کو تعارض نہیں ہوتا، کیا اس جماعت کے اندر کے خلاف یہ بہتان تراشی کرنا یہ امت کو پریشانی کے اندر مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ لہذا جس چیز کا الزام لگایا گیا اور جس چیز کو اس جماعت کی جانب منسوب کیا گیا وہ کام اس جماعت کا نہیں ہے۔ پوری دنیا اس کی معترف ہے کہ یہ تحریک جتنی امن کے ساتھ اور جس پرامن طریقے سے پورے دنیا کے اندر انجام دے رہی ہے، ایسی کوئی دوستی دینی تحریک نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایسی قبولیت عامہ عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر ہر مشرب اور ہر مسلک کے لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ ہر مشرب اور ہر مسلک کے لوگ وابستہ ہیں۔ چنانچہ آدمی کسی علاقے کے اندر جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد جب محنت کی ترتیب بنتی ہے تو وہاں پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ دیوبندی جو اہل دیوبند سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں۔ لیکن جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں ان میں سے بھی جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جب آدمی ان سے بات کرتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، ہم کیوں نہ ان کو اپنی مسجد کے اندر ٹھکانہ دیں، ہم کیوں نہ ان کو اپنی مسجد کے اندر ٹھہرائیں۔ وہ اس بات کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے بلکہ غلط بات ہمیں پہنچائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے دل کے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ایسی دعوت دیتے ہیں، ایسی دعوت دیتے ہیں، ایسی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کی بات وہ سنتے ہیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کارگزاریاں موجود ہیں، جو شرابی تھے، کبابی تھے، جو اپنی دنیا اور اپنے دین دونوں سے کو کھو چکے تھے۔ جب جماعت کے ساتھیوں نے ان کے اوپر محنت کی اور محنت کرنے کی بنیاد پر ان کے دل کے اندر جب اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، تو انہوں نے اپنی زندگی سے توبہ کی، اور جب توبہ کی تو ایسی توبہ انہوں نے کی کہ پھر اس کے بعد ان چیزوں کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو ہدایت دی، اور ایک بہت بڑا علاقہ ان کے ذریعے سے ہدایت یافتہ بنا، جو لوگ ان کے ذریعے سے سیدھے راستے کے اوپر آئے۔ تو یہ تو وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے بگڑے ہوئے لوگ جو دنیا کے اندر بھی حقیر نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں،
وہ بھی جب اس محنت کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس محنت کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ چاہے ان کو کچھ نہیں آتا، لیکن جب وہ اللہ کے راستے کے اندر نکلتے ہیں تو ایک عام آدمی ہو یا کوئی بھی ہو، جب وہ جاتے ہیں تو ان سے جاتے وقت مصافحہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ دیکھیے جب وہ اس راستے کے اندر نکلتے ہیں تو اس راستے کی عظمت کی بنیاد پر لوگ اس شخص سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہے جس کے اس کی نگاہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی اگر وہ اللہ کے راستے کے اندر نہ نکلتا۔ تو اس محنت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل فرمائی ہے اور پوری دنیا کے اندر لوگ اس محنت کے ذریعے سے تائب ہوئے ہیں اور اللہ سے ان کا تعلق جڑا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس محنت کو قائم کیا تھا، شروع کے اندر بنگلے والی مسجد کے اندر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس جگہ پر آسٹریلیا کے لوگ آئیں گے، یہاں پر امریکہ کے لوگ آئیں گے، یہاں پر برطانیہ کے لوگ آئیں گے۔ جب اس زمانے کے اندر کہتے تھے تو لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حقیقت کر دکھایا اور اسی بنگلے والی مسجد کے اندر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور دین کی باتیں سیکھ کر جاتے تھے اور دین کی محنت کو لے کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر جاتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان علاقوں کے اندر دینداری کو عام فرما دیا۔ ورنہ ان علاقوں کے اندر جہاں پر فحاشی اور عیاشی ہو، جہاں پر گناہ اپنی جانب دعوت دے رہا ہو، ایسے علاقے کے اندر عمامہ کے ساتھ، جبہ کے ساتھ، دینی تشخصات کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ آج جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ایسے علاقے کے اندر چلے جاتا ہے یا ایسے لوگوں کی مجلس کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر ایمان کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو دل کے اندر ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے اور ہم بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ان لوگوں پر جو اس محنت سے وابستہ ہونے کے بعد جب اللہ نے ان کے اندر ایمان کو تازہ کیا اور ایمان کی قوت پیدا فرمائی تو وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ ایسے معاشرے کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر بھی دین کی دعوت بھی دیتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے کوتاہی نہیں کرتے۔ لہذا ایسے وقت کے اندر سارے ایمان والوں کی یہ آواز ہے اور ہمارے حساب سے یہ آواز ہونی بھی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت کی طرف یا کوئی حکومت اس جماعت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے گی تو یہ یاد رکھیں کہ اس جماعت کے اوپر غلط نگاہ اٹھانے کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جماعت صرف تبلیغی جماعت کے اوپر تبلیغی جماعت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں اور ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اور اس کے دفاع کے اندر پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کے اندر اختلافات ہوئے اور ان اختلافات کا فائدہ اٹھا کر دشمنوں نے یہ چاہا کہ ان کو آپس کے اندر لڑا دیا جائے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہونے والی تھی۔ اس وقت ایران نصرانی وفد آیا اور اس قاصد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پیشکش کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او رومی کتے، اگر تم ہمارے اس اختلاف سے فائدہ اٹھانے والے ہو تو یہ سمجھ لو اگر علی کی جماعت کے اوپر تم حملہ کرو گے تو سب سے پہلا جو علی کی حمایت کے اندر تم سے جنگ کرے گا وہ معاویہ ہوگا، لہذا تم اس اختلاف کے فائدے کو اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ اگرچہ کچھ اختلافات جماعت سے لوگوں کے ہیں، وہ نظریاتی اختلافات ہیں، لیکن اس اختلافات کی وجہ سے اگر دوسری قومیں یہ چاہیں کہ ہم اس کے اوپر حملہ کریں یا اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں جس کی بنیاد پر لوگ خاموش رہیں گے
تو وہ یہ سن لے امت مسلمہ خاموش رہنے والی نہیں ہے۔ اگر غلط چیز کے اوپر آواز اٹھائی، اعتراض کیا جائے گا، غلط بہتان تراشی کی جائے گی، تو اس کی حمایت کے اندر اور اس کا جواب دینے کے اندر پوری امت مسلمہ کھڑی ہوگی۔ اور تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہر ایک اپنی دعاؤں کے اندر اس بات کا اضافہ فرما لے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر اسلام کی دین کی محنت کرنے والوں کی جتنی تحریکیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، اللہ رب العزت غلط نگاہ سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی مدارس یہ قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے قلعہ کی حفاظت کرنا سارے افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے ہی مدارس کی حفاظت کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دینی تحریک، اس کے ذریعے سے لوگ اپنے ایمان کے اوپر باقی رہیں گے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جس وقت جیسی ضرورت ہوگی اس اعتبار سے ہم اس ضرورت کا اظہار کریں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت اگر کسی کی حفاظت کرنے پر آ جائے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت مل کر بھی اس کا بال پیکا نہیں کر سکتی۔ لہذا ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔